بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سچا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کی شکلیں تبدیل کر دی اور انہیں بندر بنا دیا۔ پوری کہانی سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ رو رہے ہیں اور قرآن کریم آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، قرآن کریم کے یہ صفحات مجھے رلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو سورہ اعراف کے صفحات کھلے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے الہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر خود ہی فرمانے لگے، الہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں یہودیوں کا ایک محلہ آباد تھا۔ یہ ساحلی علاقہ تھا اور یہودی یہاں مچھلیوں کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن وہاں خوب مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور باقی دنوں میں جب تک وہ لوگ خوب گہرے پانی میں نہ اتر جاتے مچھلیاں ہاتھ نہ آتی تھیں، جبکہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس دن چھٹی بھی ہوتی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں آیا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک یہی دستور رہا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں صرف اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی مت کھانا، یہ تو نہیں کہا کہ مچھلی کا شکار بھی نہ کرنا۔ اس لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ لیا کرو اور باقی دنوں میں خوب مزے لے لے کر کھایا کرو۔ یہ بات سن کر ان کے بعض لوگوں نے تو شیطان کی بات مان لی، جبکہ بعض لوگوں نے کہا، نہیں، ہمیں ہفتے کے دن صرف مچھلیاں کھانے سے ہی نہیں بلکہ مچھلیاں پکڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حسب معمول اگلے ہفتے سب لوگ اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر ساحل کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ تو اپنی حرکتوں میں مشغول ہو گئے، جبکہ نیک لوگ ان سے الگ ہو گئے۔ وہ لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ صرف شکار سے منع کیا گیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا گیا، وہ بھی الگ ہو گئے۔ نیک لوگوں نے نافرمانوں سے کہا، تمہارا ستیہ ناس، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے ان سے کہا، جسے قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو یہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے یا پھر سخت ترین عذاب دیں گے؟ نیک لوگوں نے کہا، ترجمہ: یہ بات ہم تمہارے رب سے معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ بھی اللہ سے ڈرنے لگیں، یعنی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے اور یہ ہلاکت سے بھی بچ جائیں، اور اگر یہ لوگ نہ مانیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو نیک لوگوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، تم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر یہی تمہاری حرکتیں رہیں تو زیادہ دیر تک نہ رہ سکو گے۔ ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور تمہیں آ پکڑے گا، یا تو تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا یا تم پر پتھر برسائے جائیں گے یا پھر کوئی اور عذاب تم پر مسلط کیا جائے گا۔ یہ دن گزر گیا۔ اگلی صبح نیک لوگوں نے اپنے علاقے سے نافرمان لوگوں کو آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب نہ پا کر ایک شخص کو سیڑھی لگا کر شہر کی دیوار پر چڑھایا اور کہا، دیکھ کر بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ شخص سیڑھی پر چڑھا اور اس جانب جھکا جہاں نافرمان لوگ رہا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی وہ چیخا، اے اللہ کے بندو، اللہ کی قسم،
یہاں تو بندر ہی بندر ہیں، ان کی لمبی لمبی دمیں بھی ہیں۔ یہ سن کر نیک لوگ نافرمان لوگوں کے پاس گئے جو بندر بن چکے تھے۔ جیسے ہی کوئی بندر ان کے قریب آتا تو وہ اس کو تھپڑ مارتا اور روتے ہوئے کہتا، کیا ہم نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا؟ بندر سر کے اشارے سے کہتے، ہاں تم لوگوں نے ہمیں منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری دعاؤں کی بدولت اس امت پر یہ عذاب دنیا میں تو نازل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، دوسرے کسی عذاب کے ذریعے بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔